اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں دماغ کی کہانی، خود دماغ کی زبانی۔ دماغ جسے جسم انسانی کا سپر کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے، سماعت فرمائیے۔ 3 پاؤنڈ وزنی، لیسدار، چپچپے مگر مضبوط، سفید اور سلیٹی رنگ کا یہ ٹشو کسی مشروم سانپ کی چھتری سے ملتا جلتا ہے۔ اسے انسان کا دماغ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام عجوبے، تمام سپر کمپیوٹرز اس کے مقابلے میں بچوں کے عام کھلونوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے دماغ کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی سائنس نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے جو میرے لامحدود پراسرار عقل کو ششدر کرنے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ حتیٰ کہ ابھی تک سائنس میری مکمل کارکردگی کا اندازہ لگانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ میرے کمپوننٹس یعنی پرزوں کی تعداد ہی عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے نیورونز کی تعداد 30 بلین ہے، جبکہ جیلیل سیلز کی تعداد اس سے 5 تا 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ناقابل شمار تعداد تقریباً 7 انچ کی انسانی کھوپڑی میں آرام سے رہتی ہے۔ اسی کو دماغ کہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اصل میں آپ ہوں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے عمل، رد عمل، پسند ناپسند، ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں، برائیاں، سوچ، فکر، سب کچھ دراصل میں ہی ہوں، یعنی آپ کا دماغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ اصل میں یہ سارے کام میں یعنی آپ کا دماغ سر انجام دیتا ہوں۔ کان، آنکھ، ناک، زبان یا انگلیوں کا کام صرف معلومات جمع کر کے مجھ تک روانہ کرنا ہے اور میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بس۔ میں ان معلومات کی بنیاد پر خود سنتا ہوں، محسوس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ میں ہی ہوں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی ہر خواہش اور موڈ کے بارے میں بھی میں ہی آپ کو اطلاع فراہم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی جب آپ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کی طرح جاگتا رہتا ہوں اور ساری دنیا کے سارے ٹیلی فون ایکسچینجوں سے کئی گنا بڑی کمیونیکیشن ٹریفک کو رواں دواں رکھتا ہوں۔ ایسے میں باہر کی دنیا سے اطلاعات و معلومات کا ایک سیلاب مجھ تک آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا بیرونی درجہ حرارت، آکسیجن کی مقدار و معیار، دوسری گیسوں کی موجودگی، بستر کی نرمی یا سختی، روشنی کی مقدار وغیرہ وغیرہ۔ میں ان تمام معلومات کو پروسیس کرتا ہوں اور نسبتاً زیادہ اہم نوعیت کی اطلاعات پر فوری ایکشن بھی لیتا ہوں۔ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے تھک جاتے ہیں اور جسم کا وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے، تو میں ہی آپ کو کروٹ دلاتا ہوں تاکہ دوران خون کو جاری رکھا جا سکے۔ جب جسم کے کسی بھی حصے پر مچھر کاٹتا ہے تو میں ہی آپ کے ہاتھ کو متاثرہ مقام تک پہنچاتا ہوں۔ یہ کہانی جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بغور اسے سن رہا ہوں اور اس کے اندر کی معلومات کو آپ کے آنکھوں کے ذریعے، آپ کے کانوں کے ذریعے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا جا رہا ہوں، تاکہ آئندہ آپ جب بھی کبھی گفتگو کریں اور غور و فکر کریں تو ان معلومات کو استعمال کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ تخلیقی کاموں سے وابستہ ہیں تو معلومات، مشاہدات اور تجربات کو غور و فکر کے ساتھ بلینڈ کر کے اچھوتے خیالات، انوکھے تصورات،
اور نت نئے آئیڈیاز پیش کرنا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ جاگتے میں بھی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور جلد کے حساس خلیے ارد گرد کے ماحول سے کروڑوں اقسام کی معلومات جمع کر کے بیک وقت مجھ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان معلومات کو الگ الگ کر کے اپنی زبان میں منتقل کرتا ہوں اور اسے الگ الگ خانوں میں اسٹور کرتا رہتا ہوں۔ موزیک کے چمکدار فرش پر آپ کا پیر پھسلتا ہے تو میں ہی برق رفتاری سے آپ کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہوں۔ اگر آپ پھسل جاتے ہیں تو میں آپ کے ہاتھوں کو فرش پر ٹک جانے کا حکم صادر کرتا ہوں اور آپ کا منہ پتھریلے فرش پر ٹکرانے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی نہیں، گرنے کے واقعے کی تمام تفصیلات جو آنکھوں، کانوں، پیروں کے حساس اعصاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، میں انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں، اور مستقبل میں آپ جب بھی کسی ایسے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو میں ان معلومات کی روشنی میں آپ کو احتیاط سے قدم اٹھانے کی ہدایت بھی دیتا ہوں۔ اس نوعیت کی ایمرجنسی سے نبردآزما ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ہزاروں دوسرے اہم امور بھی انجام دینا ہوتے ہیں۔ مثلا بیرونی دنیا سے آکسیجن کی فراہمی کا معاملہ بے حد اہم حیثیت رکھتا ہے۔ میرے مخصوص سینسرز یعنی اطلاعاتی مراکز مجھے اطلاع فراہم کرتے ہیں کہ خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ خون کو تازہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس ایمرجنسی کال پر میں فوری ایکشن لیتا ہوں اور اپنے پراسرار کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے متعلقہ غدود کی مدد سے آپ کے پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی رفتار کو نئی اور تیز رفتار پر پروسیڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ سینے کے پٹھوں کو پھیپھڑوں کی اس نئی رفتار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اضافی توانائی کی فراہمی کو یقینی بناتا ہوں۔ نتیجتاً آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی دور ہوتے ہی آپ کا سانس نارمل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوڑتے ہیں تو آکسیجن تیزی سے خرچ ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر میں اسی طرح آکسیجن کی مطلوبہ مقدار آپ کو فراہم کرتا ہوں، یعنی آپ کے پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی رفتار کو تیز کر دیتا ہوں۔ ہزاروں خدمات کی انجام دہی کے لیے مجھے بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ اگرچہ میرا وزن آپ کے کل وزن کا صرف 2% ہے، لیکن مجھے سانس کے ذریعے حاصل ہونے اور پھیپھڑوں کے اندر صاف ہونے والی آکسیجن کا 20% حصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے دل سے صاف ہو کر نکلنے والے خون کا 5واں حصہ چاہیے ہوتا ہے۔ تازہ خون اور آکسیجن کی مسلسل فراہمی ہی میری کارکردگی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اگر کسی سبب سے عارضی طور پر بھی اس سپلائی لائن میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا نتیجہ فالج یا موت کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے۔ دماغ کو گلوکوز کی شکل میں غذا کی مسلسل اور وافر مقدار میں فراہمی بھی بہت ضروری ہے۔ یہی میری غذا ہے، اور غذا کے بغیر کوئی ذی حیات جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے یعنی دماغ کو آپ کئی طرح سے ایک غیر دریافت شدہ بر اعظم سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایک ایسا بر اعظم جس کا صرف فضائی معائنہ ہی کیا جا سکا ہو۔ سائنس ابھی اس بے کراں سمندر کے ساحل پر آنے والی معمولی لہروں ہی تک رسائی حاصل کر سکی ہے۔ اس گہرے سمندر کی تہہ میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، انہیں کسی حد تک جاننے کے لیے سائنس کی کئی صدیوں تک مسلسل ترقی درکار ہے۔ بہرحال مجھ پر تحقیق کرنے والوں نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہی انسانی عقلوں کو ششدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثلا انہوں نے معلوم کیا کہ اگرچہ جسم کی تمام تکالیف، اذیتیں اور درد دماغ ہی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ بذات خود درد کا احساس نہیں رکھتا۔ حتیٰ کہ اگر میرے مختلف حصوں کو کاٹا جائے تب بھی مجھے ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ دماغ کے بعض مخصوص آپریشن مریض کو بے ہوش کیے بغیر بھی کیے جاتے ہیں، تاکہ تحقیق کرنے والے سرجن دماغ کے مختلف حصوں کو خاص آلات سے چھو کر
مریض کا رد عمل معلوم کر سکیں۔ مریض اس تجرباتی آپریشن کے دوران میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سرجن جب خاص آلات کے ذریعے دماغ کے مخصوص حصوں کو چھوتے ہیں تو مریض بڑے دلچسپ اور پراسرار تجربے سے گزرتے ہیں۔ مثلا ایک خاص مقام کو چھونے سے اچانک اسے اپنی پہلی کلاس کا ٹیچر یاد آ جاتا ہے۔ کسی دوسرے حصے کو چھونے سے مریض کو 40 سال قبل اپنے گاؤں سے گزرنے والی ٹرین کی وسل اور پرندوں کی چہکار سنائی دینے لگتی ہے۔